بہت بہت شکریہ سجاد حسین صاحب. اب میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں جناب معصوم عزیز کاظمی صاحب سے، آپ بہار سے تشریف لائے ہیں اور آئی جی پولیس کی حیثیت سے آپ ریٹائر ہوئے ہیں. جناب معصوم عزیز کاظمی صاحب. جناب صدر، معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے خواجہ کرام صاحب کی تقریر، عبدالواسی صاحب کی تقریر اور خواجہ محمد اشرف صاحب کے بعد وزیر موصوفہ کی تقریر سے ہم سب کافی پرجوش اور پرامید ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح پرجوش رہیں اور ہماری امیدیں بڑھائیں. اس دوسری عالمی اردو کانفرنس میں جتنے صاحب نظر اور صاحب علم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کی موجودگی حیرتناک ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دو وجوہات ہیں. عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ کہ اردو کی محبوبیت اور دوسرے خواجہ صاحب کی نوازش. انہوں نے مجھ جیسے کم علم سے بھی ایک مخالف اقبالیہ جو کافی طویل ہے، اس لیے میں صرف اس کے چند اقتباسی پڑھوں گا کیونکہ مقالہ شائع ہو چکا ہے. میرا موضوع ہے ہندوستان میں اردو اخباری صحافت. صحافت کی افادیت اہمیت مسلم ہے، ایک اہم سوال یہ ہے کہ صحافت ہے کیا؟ یہ سوال نہ صرف مشکل بلکہ اذیتناک بھی ہے. صحافت کیا اجرت میں پیدا کردہ ادب ہے یا تاریخ کا پہلا مسودہ؟ معاشرہ و مملکت سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ ایک مملکت جہاں صحافت کے مثبت کردار کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے طرف صحافت اور صحافی کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان اہم سوالات پر کافی خامہ فرسائی ہو چکی ہے، لیکن آج بھی یہ حتمی جواب کا منتظر ہے. اکبر الہ آبادی صحافت کی اہمیت افادیت سے پوری طرح واقف تھے. انہوں نے کہا ہے، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو. مہاتما گاندھی کا درج ذیل قول صحافت کے منصب اور صحافی کے کردار کو پوری طرح اجاگر کرتا ہے. اخبار کا مقصد عام آدمیوں کے احساسات کو پوری طرح سمجھنا، ان کو ظاہر کرنا. دوسرا مقصد عام لوگوں میں ایسے جذبات پیدا کرنا ہے اور انہیں ابھارنا ہے جن کی ملک و قوم کو ضرورت ہے. اور تیسرا مقصد عام زندگی کی کمزوریوں اور خرابیوں کو بے جھجک ظاہر کرنا ہے. میں صرف کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ہندوستان میں صحافت کا جو دور شروع ہوا، اسے منقسم کرنا اور اسے ادوار میں بانٹنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی سہولت کے لیے اسے ادوار میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلا دور وہ ہے جب کمپنی حکومت کے ملازم اگست حقی نے کلکتہ سے حقی بنگال گزٹ شروع کیا. انگریزی میں اخبار تھا اور یہ کمپنی حکومت کے عہدیداران کے خلاف خبریں شائع کرتا تھا، اور اسی بنا پر اس کا پریس بھی ضبط کیا گیا اور اس سے ضمانتیں بھی طلب کی گئیں اور بالآخر اسے ملک بدر کر انگلستان بھیج دیا گیا. اس کے بعد اردو کا پہلا اخبار جامع جہانما 17 مارچ 1822 کو شائع ہونا شروع ہوا. اس کے تابع و ناشر حضرت تھے اور ویولیم ہوپ کے مدیر لالا سکھ لال تھے. یہ اخبار بھی کمپنی حکومت کا ہمنوا تھا اور کمپنی کے اعلانات اور اشتہارات میں شائع ہو کرتے تھے. اس اخبار کی طرح اور بھی اخبارات نکلے جس کی تفصیل میں نے اپنے مقالے میں دی ہے. ان سبھی اخبارات میں جو بھی خبریں شائع ہوتی تھیں کمپنی حکومت کی مدح سرائی میں، ان کے ارباب حکومت کے تعریف و توصیف میں ہوا کرتی تھی. اس کی خاص وجہ یہ رہا کرتی تھی کہ کمپنی حکومت تقریباً شائع شدہ اخبارات کے نصف کا نصف حصہ خرید لیتی تھی اور اپنے تحصیلوں میں تقسیم کیا کرتی تھی. ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی میں اور بھی آگے بڑھتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سیکرٹری صاحب مجھے بھی ایک پکی لا کر دیں. تو
ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی، اس سے پہلے دہلی کے اطراف میں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں دستی اخبارات کا بھی چلن تھا۔ یہ اخبارات اہم تھے اور حکومت کا جو محکمہ جسے خفیہ محکمہ کہتے ہیں، ان اخبارات میں شائع نہیں کرنے لکھے ہوئے جو مندرجات تھے ان کی اطلاع حکومت کو دیا کرتی تھی۔ ہندوستان کا پہلا اہم اخبار جسے ہم مانتے ہیں اور جس کی اہمیت ہم سب پہ واضح ہے، وہ دہلی اردو اخبار تھا محمد باقر صاحب کا، جو محمد حسین آزاد کے والد گزرے والے تھے۔ انہیں یہ بھی شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف خبریں شائع کی اور لوگوں اور مجاہدوں کو جنگ میں شامل ہونے کے لیے جوش عطا کیا۔ جرم میں انہیں توپ سے باندھ کر گولے سے اڑا دیا۔ یہ ہندوستان کے پہلی صحافی ہیں جو شہید ہوئے۔ میں ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ کالی کٹ یونیورسٹی کے جو سیلیبس ہے اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں جو مضامین تھے ان کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں افسوسناک صورتحال یہ سامنے آئی کہ نہ اردو کے کسی اخبار کا ذکر ہے اس میں، نہ محمد باقر کا ذکر ہے اس میں، نہ اردو اخبارات نے جنگ آزادی پہلے جنگ آزادی کے ساتھ ساتھ آزادی کی جنگ میں جو قربانیاں دیں اور کارہائے نمایاں انجام دیے اس کا کوئی بھی ذکر کہیں پر نہیں۔ یہ صاف صاف عصبیت ہے اور تعصب ہے اور اردو کو کمتر بتانے کی سازش ہے۔ ہم آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان ارباب اقتدار سے جو کالی کٹ یونیورسٹی کے ہیں، جنہیں سلیبس قائم کیا ہے، جنہیں کتابیں شائع کی ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ضرور ہونی چاہیے کہ ایسے افراد، ایسے ادارے جو اردو کا حق دینے کو تیار نہیں، اردو کی اہمیت ماننے کو تیار نہیں ہے اور اردو کی قربانیاں کو آج کی نئی نسل کے سامنے پیش کرنے کے تیار نہیں ہے، انہیں بتایا جائے کہ یہ ناانصافی ہے اور ناانصافی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اب میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ 1911 ایک اہم سال ہے جب کلکتہ سے منتقل ہو گیا کمپنی حکومت دارالحکومت دلی، اور اس کے بعد اردو صحافت میں جو اہم اخبارات شائع ہوئے، اردو میں جو اہم اخبار تھے اس میں ہمدرد، الہلال، سب سے مولانا حضرت موہانی کا اردو معلّہ، زمیندار، ظفر علی خان کا، یہ اخبارات وہ تھے جنہوں نے انگریزی حکومت کی، کمپنی حکومت کی نیزیں ہرائی۔ پابندیاں، کئی ایکٹ بنائے گئے کہ ایسے اخبارات شائع نہ ہوں، لیکن ان جوان مردوں نے اپنے حوصلے اور ہمت سے ہندوستانی عوام کو کی ذہن سازی کی، انہیں پرعزم ہو کر ہندوستان کے آزادی کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ تو میں اور آگے بڑھ جاؤں، وقت کم ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بیسویں صدی کے خاتمے تک اردو صحافت کے حالات خوشکن نہ صحیح قابل اطمینان رہے۔ 21ویں صدی میں بھی اردو صحافت پرعزم ہے اور ملک و ملت کی رہنمائی اور رہبری کا جذبہ رکھتی ہے۔ اس صدی میں اردو صحافت کو ماضی میں درپیش مسائل اور ہار کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج دیگر زبانوں میں الیکٹرک میڈیا کا عروج ہے۔ اس صورتحال نے اردو صحافت کے قارئین کو بھی اپنا مداح بنا لیا۔ وسائل کی کمی، در تربیت یافتہ صحافی و قلم نگار کی کمی محدود دائرہ اثر اور اردو صحافت کے فروغ و معیار کو متاثر کر رہا ہے۔ رسائل و اخبارات کی تعداد شاید بتدریج کمی آ رہی ہے۔ یقیناً سنجیدگی سے لیے جانے کا سوال، سرکاری اکیڈمیوں کے امداد سے کچھ ادارے فعال ہوئے ہیں، لیکن اردو صحافت کے فروغ کے لیے ناکافی۔ اردو صحافت کا آج کا سب سے بڑا چیلنج عوام کا وہ اعتماد ہے جو وہ کھو چکی ہے۔ آج اردو اخبار کے پڑھنے والے اردو اخبار میں شائع خبروں کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ نہیں لیتے۔ یہ میرا ماننا ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو حق ہے۔ اردو کے پیشتر اخبار کا نہ کوئی نصب العین ہے نہ نظریہ۔ صحافت تجارت بن چکی ہے، ادارہ داری کا ایک ماحول فروغ پا رہا ہے جہاں آزادانہ سانس لینا بھی مشکل ہے۔ خبریں تلاش نہیں کی جاتی ہیں بلکہ تیار کی جاتی ہیں۔ اشتہار، عنایت کے حصول میں صحافت سرنگو ہو گئی ہے۔ اردو کے نامور صحافی
रोजनामा संगम पटना के मदीर साबिक वज़ीर हुकूमत बिहार गुलाम सरवर मरहूम ने लिखा था, हिंदुस्तान की सहावत रांड और बेवा हो गई है और उर्दू सहाफत यतीम और मिस्कीन। ये एक इंतहा पसंदाना ख्याल है जिससे इख्तलाफ की गुंजाइश है, लेकिन उर्दू सहाफत 21वीं सदी में भी असबियत का शिकार है। ये असबियत हर सतह पर है। उर्दू के जो अखबारात लाखों तादाद में शाया हो रहे हैं वो भी आज इश्तहारात से महरूम है। मैं और भी आगे बढ़ता हूँ। इन बातों के अलावा उर्दू सहाफत के न कोई मुनफरिद असलूब रहा है न स्टाइल। मौलाना आज़ाद, मौलाना दरियाबादी, मौलाना मौदूदी, मौलाना जफर अली खान, जोन अंसारी, सलामती मेहदी, रिजवान अहमद की तहरीरों का अंदाज व आदाब माजी में गुम हो चुका है। उर्दू का वो तबका जिसका वजूद उर्दू के नाम और काम पे है, यानी मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साजा कराम व अदीब की नज़र में उर्दू बेवकत है। उर्दू के तबस्सुत से सब कुछ हासिल करने के बाद भी उर्दू उनकी बेतनाई का शिकार है। उर्दू की सरबुलंदी में ही उर्दू सहाफत का मुस्तक़बिल पैना है। तमाम मुश्किलात के बाद भी उर्दू अखबारात और रसायल का मकाम हिंदुस्तान में तीसरा है। RNI 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदी में 7,910, अंग्रेजी में 1,406 और उर्दू में 938 अखबारात और रसायल शाया हो रहे हैं। हिंदी अखबारात और रसायल की तादाद 15,54,94,770 है। अंग्रेजी में 5,53,70,184 और उर्दू में 2,16,39,230 अखबारात और रसायल शाये हो रहे हैं। ये सूरत हाल किसी हद तक इत्मीनान बख्श है, लेकिन संजीदगी से हालात पर गौर फिक्र करने की तालिब है। हमें शायद अब कॉन्फ्रेंस, मुशारा, कव्वाली और फिल्मी गानों के बोल बलियों से निकलकर उर्दू ज़बान और सहाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। एक ऐसी मुहिम शुरू करनी होगी जो न सिर्फ जहन को बेदार करे बल्कि दिल पर दस्तक दे। एक ऐसी तमन्ना पैदा करनी होगी जो दिलों को गरमा दे और रूह को तड़पा दे। ये मुहिम से सरकारी इनायत से नहीं बल्कि उर्दू खां तबका की यकीन महकम अमल पहन से ही कामयाब होगी। जिंदा कौमें ही अपने मिरास की हिफाजत करनी है। हम जिंदा हैं, हमें इसका सबूत देना है।